الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ صدق اللہ العظیم۔ آج جس دن میں ہم بیٹھے ہیں، جمعے کا مبارک دن ہے، اس دن میں مجھے آپ سے بہت مختصر سے وقت میں بہت اہم بات کرنی ہے۔ بہت اہم بات یہ ہے کہ ہم اس ملک ہندوستان کے اندر رہتے ہیں اور اس ملک میں مختلف قوم اور مختلف مذہبوں کو ماننے والے لوگ رہتے ہیں۔ غیر مسلم بھی یہاں آباد ہیں، مسلمان بھی یہاں آباد ہیں، عیسائی بھی ہیں اور دوسرے مذاہب کے ماننے والے لوگ بھی اس ملک میں موجود ہیں۔ اس ملک کے کچھ قانون تو ایسے ہیں کہ جو سب کے لیے برابر ہیں، جیسے ٹریفک کے سسٹم ہے، ٹریفک کے قانون ہیں، وہ سارے لوگوں کے لیے برابر ہے۔ اسی طرح ایک ملک سے دوسرے ملک آنا جانا، اس کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہیں وہ بھی سب کے لیے برابر ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس ملک کے قانون میں یہ بھی آزادی دی گئی کہ جو جس مذہب کو مانتا ہے وہ اس مذہب کے جو اپنے قانون ہیں ان قانون کو فالو کرے، ان پر عمل کرے، اس کی آزادی ہے۔ چنانچہ غیر مسلم اپنے کتابوں کے مطابق عمل کریں، ان کو اس کی آزادی ہے، اور مسلمانوں کو اس کی آزادی ہے کہ وہ اپنے قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کریں۔ یہ آزادی جب قوانین بن رہے تھے اس ملک کے تب دی گئی تھی، لیکن جیسے جیسے زمانہ بڑھتا گیا اور آج اس 14 جولائی میں جو ہم یہاں موجود ہیں، اس پچھلے 70-75 سال میں بہت سارے قوانین بدل دیے گئے۔ خاص طور سے ہم مسلمانوں سے تعلق رکھنے والے جو قوانین ہیں ان کے اندر زیادہ کوشش کی گئی کہ ان کو تبدیل کیا جائے۔ بالکل ابھی 2-4-5 دن پہلے، 7 دن پہلے بھی ایک نئی بات حکومت وقت نے شروع کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس ملک میں رہنے والے تمام آدمی، چاہے وہ مسلم ہوں چاہے غیر مسلم ہوں یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان کو اپنے نکاح، اپنی طلاق، اپنی وراثت اور اپنے جو گھریلو معاملات ہیں جن کو صرف دینی اعتبار سے حل کیا جا سکتا ہے، وہ بھی مسلم اور غیر مسلم سب کے برابر ہوں۔ اب اگر ہم باہر سے دیکھیں تو یہ بہت اچھا نعرہ ہے کہ بھئی حکومت سب کو برابر لے کے چلنا چاہتی ہے، لیکن اگر ہم گہرائی میں جائیں تو اس کی حقیقت ہمیں معلوم ہوگی کہ اس سے ہم اپنے مذہب اسلام سے بھی ہاتھ دھو لیں گے۔ ظاہر بات ہے جب ہم اپنا نکاح ان کے طریقے کے مطابق کریں گے، ہمارے یہاں کی طلاقیں ان کے طریقے کے مطابق ہوں گی، اور ہم اپنی وراثت وغیرہ کے سارے قوانین کو ان کے مطابق کریں گے، تو پھر آپ بتائیے کہ ہم اپنے مذہب میں اسلام اور کس چیز کا نام رہ گیا؟ پھر ان میں اور ہم میں فرق کیا رہ گیا؟ ہمارا ایک اپنا سسٹم ہے، نکاح ہوگا، اس کی ایک عمر ہے، اس عمر میں لڑکے لڑکی اور ان کے گھر والوں کو اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہیں وہاں نکاح کریں اپنے بچے کا۔ پھر اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ لڑکے لڑکی میں نبھاؤ کی کوئی بھی شکل پیدا نہیں ہو رہی ہے اور دونوں بالکل اپنی زندگی کی محبت کے آخری حد کو پار کر چکے ہیں اور بالکل بھی ان میں نہیں بن رہی ہے، تو پھر اسلام نے ایک بہت پیارا سا سسٹم دیا ہے، مجبوری میں اسے طلاق کہتے ہیں۔ اس طلاق کے ذریعے سے وہ الگ ہو سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ۔ لیکن
ان سارے مسائل میں اگر ان قوانین کو منظور کر لیا جائے جو حکومت چاہتی ہے، ہمیں اپنے نکاح میں بھی بہت دقت آئے گی جس کی وجہ سے زنا عام ہوگا، اور طلاق میں بھی بہت دقت آئے گی جس کی وجہ سے یا تو لڑکا پھنسا رہے گا زندگی بھر یا پھر لڑکی زندگی بھر پھنسی رہے گی، وہ آزاد نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ہمیں اپنے بہت سے قانون، وراثت کا ایک مسئلہ ہے کہ اگر باپ مرتا ہے تو بیٹی کو سنگل اور بیٹے کو ڈبل ملتا ہے۔ اسلام کا یہ قانون ہے۔ بیٹی کو سنگل اس لیے دیا کہ یہاں رہنے کے بعد کسی اور جگہ جائے گی، کسی اور جگہ جائے گی تو اس کو شوہر کا بھی حصہ ملے گا، تو اس کا تو ادھر سے ڈبل ہو جائے گا، لیکن لڑکا تو کہیں نہیں جائے گا، یہ تو اور دوسروں کا بوجھ سنبھالے گا، اس کے گھر میں تو عورت آئے گی، یہ اس کا بوجھ سنبھالے گا، بچے ہوں گے ان کا بوجھ سنبھالے گا۔ اس لیے اسلام نے کہا کہ لڑکی کو سنگل اور لڑکے کو ڈبل دیا جائے، لیکن وہ قانون جب آئے گا تو وہ کہے گا کہ لڑکے اور لڑکی دونوں کو برابر دیا جائے۔ اب اس میں لڑکے کو یہ نقصان رہے گا کہ اس کی آمد کم ہے، خرچ زیادہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح ان کا قانون یہ بھی ہے، قانون دیکھنے میں تو ہمیں بہت اچھا، مطلب ہمیں سمجھاتے ہیں کہ بہت برا ہے کہ مسلمان ایک سے زیادہ شادی جو کرتا ہے ہم اس پر پابندی لگائیں گے اس قانون سے۔ ایک سے زیادہ شادی کرنے کا اسلام میں فرض اور واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اگر چاہت ہے، آسانی ہے، ہمت ہے، طاقت ہے، سارے حقوق ادا کر سکتا ہے تو 3 تک شادی کرنے کی گنجائش ہے، 4 تک شادی کرنے کی گنجائش ہے، ضروری تو نہیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی سسٹم آئے گا دنیا میں کہ انسان کو 4 شادیاں کرنا ضروری ہو جائیں گی۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس ٹائم پہ مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی اور عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کی جو کفالت اور ذمہ داری کرے گا وہ ایک مرد کرے گا۔ اب بتاؤ، ایک مرد کے ذمہ میں اس کی بیٹی، پوتی اور دوسری ماں بہن سب ملا کر ایک مرد کے حصے میں جب 50 عورتیں آئیں گی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا عورتوں کی تعداد زیادہ، مردوں کی کم ہو جائے گی۔ تو اس صورتحال میں اگر 4 شادیوں کی اجازت نہ دی جائے تو وہ عورتیں کہاں جائیں گی؟ کون ان کی دیکھ بھال کرے گا؟ ایک مرد سے 4 کی دیکھ بھال نہیں ہوتی، اپنے گھر کے 8 فرد کی دیکھ بھال نہیں ہوتی، 50 عورتوں کی کیسے دیکھ بھال کرے گا؟ تو اسلام نے بہت آگے تک سوچتے ہوئے اس قانون کی صرف اجازت دی ہے، لازم اور ضروری قرار نہیں دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر پابندی لگائیں گے، لیکن اب دوسری طرف دیکھیے، آپ دوسری طرف انہوں نے یہ کہا کہ اگر میاں بیوی دونوں ہیں اور یہ میاں بیوی، اس میں سے بیوی اگر کسی اور مرد سے شادی کے بعد بھی تعلق رکھنا چاہے اور اس سے اپنی فرینڈشپ کو باقی رکھنا چاہے تو اس عورت کو جو بیوی ہے اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ دوسرے کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کرے۔ اس شوہر کو بھی اس بات کی اجازت ہے کہ وہ کسی اور کی بیوی کے ساتھ اپنے ناجائز تعلقات قائم رکھے۔ عجیب سسٹم ہے۔ اسلام کہہ رہا ہے کہ تم باحیا اور اچھے طریقے سے اگر چاہو تو تمہارا ایک سے کام نہیں چل رہا تو 4 نکاح کر کے، 3 نکاح کر کے، 4 نکاح کر کے لے آؤ، اور وہ کہتے ہیں نکاح مت کرو لیکن ناجائز طریقے سے تم جتنے چاہے تعلقات قائم رکھ سکتے ہو، اس کی اجازت ہے۔ اب ہم ذرا تھوڑا سا گہرائی میں جا کر غور کریں، کیا حرام طریقہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے یا حلال طریقہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے؟ مسلمانوں، سب کچھ ایک طرف جتنی باتیں میں نے بتائی، لیکن ایک بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان قرآن اور حدیث، اللہ اور رسول کو ایسا مانتا ہے کہ ساری دنیا اگر ایک طرف چلی جائے اور ہماری آنکھوں میں اور ہمارے دل میں یہ بات آئے کہ ساری دنیا میں ہمیں ایسا لگ رہا ہے جیسے ہمارے خلاف ہے، یہ چیز ہمارے نقصان دہ ہے، یہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے، لیکن جب اللہ اور اس کا رسول ہم سے یہ کہہ دے کہ تمہارے لیے اس چیز میں فائدہ ہے تو ہم آنکھیں بند کر کے یہ بات کہنے کے لیے بالکل تیار ہیں اور ماننے کے لیے ماننے کو اپنے اوپر لازم اور ضروری سمجھتے ہیں کہ اسلام نے جو کچھ کہا وہی صحیح ہے، دنیا چاہے ہمیں کتنے بھی ہرے باغ دکھائے وہ بات کبھی بھی درست نہیں ہو سکتی۔ جب یہ قانون ہمارے اسلام نے ہمیں دیے ہیں تو چاہے ان میں ہمیں فائدہ نظر آئے یا نہ آئے، ہم 100% یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ قانون ہی ہمارے لیے صحیح ہے، اور جو کوئی ہمارے ان قانون میں مداخلت کرتا ہے ہم ان قوانین کو اور اس کی مداخلت کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ سب سے آخری بات، سنتوں کا وقت اگر آج نہیں ملا لیکن بس آخری بات یاد رکھیں مسلمانوں، اسلام نے یہ کہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر ہم خود چاہ لیں اپنے قانون پر عمل کرنا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہمارے قانون سے نہیں ہٹا سکتی، اور اگر ہمارے اندر خود اپنے قانون پر عمل کرنے کی نیت نہیں ہوگی، ارادہ نہیں ہوگا، تو دنیا کے قانون کے ہم وہ نہ بھی بدلیں تب بھی ہم اپنی چیزوں کو بدل بیٹھیں گے۔ اس کی مثال ایک بڑے عالم صاحب نے یہ دی
کہ تم نے کبھی میپ دیکھا ہوگا اور میپ کے اندر تمہیں مختلف روڈ نظر آئیں گے، بہت سارے راستے نظر آئیں گے، لیکن جب تم آج ان روڈوں کو تلاش کرو گے تو 100 سال پہلے جو میپ کے اندر وہ روڈ دکھائی دے رہا تھا، آج وہ روڈ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب لوگوں نے اس راستے پر چلنا چھوڑ دیا تو میپ میں تو اگرچہ وہ راستہ موجود ہے لیکن ریئل سامنے ہمارے وہ راستہ موجود نہیں ہے، اس وجہ سے کہ لوگوں نے اس راستے پر چلنا چھوڑ دیا۔ اور بہت سی بٹیاں اور بہت سے راستے ایسے ہیں کہ اگرچہ وہ میپ میں موجود نہیں ہے لیکن لوگوں نے ان بٹیوں پر چلنا شروع کر دیا، تو میپ میں اگرچہ وہ راستے موجود نہیں ہے لیکن لوگوں کے چلنے کی وجہ سے، لوگوں کے راستہ بنا لینے کی وجہ سے وہ راستہ وجود میں آ گیا۔ بالکل یہی مثال ہماری اور آپ کے قانون کی ہے کہ اگر ہم اپنے قانون پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے تو کسی کو ہمارے قانون چھٹوانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود چھوٹ جائیں گے۔ اور اگر ہم اپنے اسلامی قانون پر چلیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت چاہے کچھ بھی کرے لیکن ہمارے اپنے قوانین باقی رہیں گے۔ لہذا مسلمانوں عزم کرو اس بات کا کہ جو ہمارا قرآن اور حدیث، جو ہمارے قرآن اور حدیث کہتے ہیں، ہم انہی کو زندگی بھر فالو کرتے ہوئے اور ان پر عمل کرتے ہوئے اس دنیا سے جائیں گے۔ یہی ہمارا اسلام ہے، یہی ایمان ہے اور اسی پر ہم جیتے ہیں اور اسی پر انشاءاللہ ہم مریں گے۔ بس وقت مختصر ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اذان